اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ گزشتہ کئی رکوع یہودیوں کے حالات ذکر ہوتے رہے ہیں۔ آنے والے دو رکوع یہودیوں کی بعض ان شرارتوں کے ذکر پر مشتمل ہیں جن سے ان کا مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتا تھا۔ بعض سوالات بھی کرتے تھے جن سے مقصد مسئلے کو سمجھنا نہیں ہوتا تھا بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پھیلانا ہوتا تھا۔ اس آیت شریفہ میں یہودیوں کی ایسی ہی ایک شرارت کا ذکر ہے۔ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، آپ علیہ السلام کوئی بات ارشاد فرماتے تو یہ حضور علیہ السلام سے پوچھتے راعنا، راعنا، جس کا سامنے مطلب یہ ہوتا، سننے والوں کو یہ سمجھ آتا کہ یہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی سمجھ نہیں سکے، لہذا حضور سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیں اور یہ بات دوبارہ سے فرما دیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ مسلمانوں نے جب یہ لفظ سنا تو انہیں خیال ہوا کہ یہ تو بڑا اچھا لفظ ہے۔ جب بھی کوئی بات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نہ سمجھیں، ہم بھی عرض کر دے راعنا، ہماری رعایت فرما دے، پہلے نہیں سمجھ سکے پھر سے سمجھا دے۔ چنانچہ مسلمانوں نے بھی جب کوئی بات دوبارہ پوچھنی ہوتی تو یہی لفظ بولتے راعنا۔ اللہ جل شانہ چونکہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید راز جانتے ہیں، اللہ جل شانہ نے یہودیوں کی اس شرارت سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا اور مسلمانوں سے فرما دیا کہ تم نے راعنا کا لفظ نہیں بولنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی راعنا لفظ بولتے ہوئے کہتے ہوئے تھوڑا سا عین اور یا کو کھینچ کر پڑھتے راعینا، سننے والوں کو راعنا سمجھ آتا، وہ پڑھ اور رہے ہوتے، اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہوتا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارے چرواہے، چونکہ عرب کو یہ طعنہ مختلف قومیں دیتی تھی کہ یہاں پر بھیڑ بکریاں چروانے کا رواج تھا۔ ایک مطلب اور بھی بنتا العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، احمق۔ تو اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو منع فرمایا کہ تم یہ لفظ نہ بولو، چنانچہ وہ بھی سمجھ گئے کہ ہماری چوری پکڑی گئی، ہماری چوری پکڑی گئی۔ مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ جب بھی تمہیں کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ نہ آئے اور دوبارہ سے پوچھنا مقصد ہو تو
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادب سے کہا کرو انظرنا، انظرنا، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ فرمائیں، ہماری طرف نظر نبوت اٹھائیں، نظر کرم اٹھائیں، ہمیں دیکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر اٹھا کر تمہاری طرف دیکھیں گے تو نگاہ نبوت کی تاثیر بھی تمہیں، نگاہ نبوت کے انوارات بھی تمہیں نصیب ہو جائیں گے۔ صحابیت نامی اسی کا ہے، جنہوں نے محبت کی نگاہ سے، ایمان کی نظر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ صحابی ہیں۔ تو یہ لفظ بہتر ہے، ادب پر مبنی ہے، محبت پر مبنی ہے، اور اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ باقی یہ ہے وَاسْمَعُوا، جب بھی بارگاہ نبوت میں بیٹھو دھیان دائیں بائیں کہیں نہ ہو، اتنی توجہ سے کان لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنو کہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور نہ سمجھنے کا کوئی معاملہ آئے ہی نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بات سنتے ہوئے اپنی توجہ تھوڑی سی بات سننے کی طرف رکھتا ہے، تھوڑی سی کسی طرف رکھتا ہے، تھوڑی سی کسی طرف رکھتا ہے، تو سننے والے، کہنے والے کی بات کو تھوڑا سا سنے گا، تھوڑا سا نہیں سنے گا، جس سے وہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو نبی کی بات سننے کا اور بڑوں کی بات سننے کا، علم والوں کی بات سننے کا، دین کی بات سننے کا ادب یہ بتا دیا کہ جب سن رہے ہو تو صرف سن رہے ہو، جب سن رہے ہو تو نہ دیکھ رہے ہو، نہ سوچ رہے ہو، نہ سو رہے ہو، اور نہ ہاتھوں سے کسی کام میں مشغول ہو، نہ کپڑوں سے کھیل رہے ہو، مطلب کسی طرف توجہ ہو ہی نہیں، 100% سننے کی طرف ہو، پھر وہ بات کانوں سے دل میں اترتی ہے، کانوں سے دماغ تک جاتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے اور عمل کی بھی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اگر بات کو پورے آداب سے سنا ہی نہ جائے تو ساری زندگی کا سننا بھی نفع نہیں دیتا۔ پہلے بھی کہیں میں نے عرض کیا تھا درس کے بعد کہ جس طرح بات کرنے کے آداب طور طریقے ہیں، ایسے سننے کے بھی آداب ہیں اور طور طریقے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ تم یہودیوں کی طرح رائنا کا لفظ مت بولو، ان کا مقصد شرارت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ تم اگر ضرورت پڑ جائے تو انظر نہ کہو، اور اس کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے۔ بڑوں کے ادب کے یہ بھی خلاف ہے کہ خود سننے میں کوتاہی کی اور پھر ان کو بار بار تکلیف دے رہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، پھر سے سمجھائیں اور پھر سے یہ بات کریں۔ لہٰذا تم سننا ہی ایسا کرو کہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مسلمانوں کو فرمایا گیا کہ تم تو یہ معاملہ کرو، باقی رہے یہ یہودی، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کی ایسی شرارتوں کہاں تک چلے گی؟ دنیا میں بھی ہم بے نقاب کر دیں گے اور آخرت تو ہے ہی، یوں سانس نکلے اور ادھر عذاب ان کے لیے منتظر ہے، کہاں تک دوڑیں گے دوڑ لیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔